مکسر پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گائز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 22 جمادی الثانی ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہے 22 جمادی الثانی ہے، انگلش جو ہے 5 فروری، اس لحاظ سے تو آج کشمیر ڈے بھی ہے۔ تو کشمیر ڈے کو سب سے پہلے میں پیغام دے دوں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب کشمیر آزاد ہوگا، وہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ ہماری دعائیں کشمیر کے ساتھ ہیں۔ تو گائز، آج اس کے ساتھ آج 22 جمادی ثانی ہے، آج یوم صدیق اکبر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جب 10 محرم آیا تھا تو میں نے حضرت امام حسین پہ بات کی تھی، تو آج ہم بات کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ کئی جب سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور پہلے امام ہیں ہم سب مسلمانوں کے۔ اور گائز، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر زندگی پہ ہم نظر ڈالیں تو صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں، وہ خلیفہ ہیں، وہ امام ہیں جنہوں نے جب اسلام کا عروج ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، تو سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا رواج ہی سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ڈالا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کا ایک رواج ہوتا ہے، جیسے کہ شادی ہوتی ہے تو شادی میں آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے رواج آج کل آ گئے ہیں، مایوں ہوتی ہے، مہندی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا منگنی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو اس کا ظاہر ہے کسی نے رواج ڈالا تھا نا، تبھی یہ رواج آج کل چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، مہندی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، منگنی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، مایوں کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک رواج ہے، تو رواج ظاہر ہے کسی نے دنیا میں ڈالا ہوگا، آج تک اس کا نام چل رہا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی یہ کلمے کا ایک رواج ہے، جو سب سے پہلے کلمے کا رواج جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے ڈالا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت یہ ہے کہ آپ سچے انسان تھے، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے، آپ بھی سچے انسان تھے، آپ کو صداقت کا لقب ملا گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رواج کے اوپر، کلمے کا رواج سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ڈالا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا ثواب سب سے پہلے صدیق اکبر کو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار نے اگر کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے اس کا ثواب ابو بکر صدیق کو گیا۔ جتنے بھی مسلمانوں نے، جتنے بھی غیر مسلموں نے جو کلمہ جتنے پڑھے، سب سے پہلے ثواب ان سب کا ثواب صدیق اکبر کو جاتا ہے۔ آج اگر امریکہ کے اندر کوئی غیر مسلم اگر تو گائز، ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی امریکہ کے اندر بھی کوئی غیر مسلم اگر کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا سیدھا ثواب ابو بکر صدیق کو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے دنیا میں کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا، اور کلمے کا رواج ہی سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے ڈالا۔ آپ کی صداقت یہ ہے کہ آپ صداقت میں آپ خلیفہ بلا فضل ہیں۔ آپ صرف خلیفہ بلا فضل نہیں ہیں، آپ اماموں میں بلا فضل ہیں، آپ صحابہ میں بلا فضل ہیں، آپ صداقت میں بلا فضل ہیں، آپ ہر چیز میں بلا فضل ہیں، آپ سب سے آگے ہیں، تمام صحابہ کرام میں، تمام خلیفوں میں سب سے آگے تھے۔ بلکہ یہ ہے کہ ایک بار تو ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دین کے حوالے سے سب کا احسان جو ہے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر صدیق کا بدلہ میں نے نہیں چکایا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں چکائیں گے ابو بکر صدیق کا۔ آپ نیکیوں میں سب سے آگے تھے، نیکیوں میں ہمیشہ آپ سبقت حاصل کرتے تھے، آپ کا یہ تھا۔ آپ کو سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی میں آپ کو کھڑا کیا اور امامت کرائی، اور کہا کہ ابو بکر میرے مصلی میں کھڑے ہو۔ کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے مصلی میں کھڑے ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ 17 نمازیں پڑھائیں۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں، کسی صحابہ کو حاصل نہیں، کسی خلیفہ کو، امام کو حاصل نہیں، جو آپ کو حاصل ہے۔ دوسرا سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوؤں میں آپ کو قبر مبارک ملی۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں 3 قبریں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور ایک حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، مبارک ہے۔ آپ خلافت میں سب سے آگے تھے، آپ صداقت میں سب سے آگے تھے، آپ کو صحابہ امام صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو گائز، آپ کی بات ہی کیا تھی کہ جتنے جو مسلمان ہیں، امام ہیں، جتنے بھی اور اولیاء ہیں، انہوں نے سب سے آپ کے نقش قدم پر چلے، سب کے سب آپ کی تعلیمات پہ انہوں نے عمل کیا۔ آپ کی خلافت کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، آپ ایسے خلیفہ تھے۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے روضہ رسول کے سامنے مجھے میرے جنازے کو رکھ دینا،
اور اجازت مانگنا، اگر نبی اجازت ہو تو تب روضہ رسول کے اندر دفنانا، تدفین کرنا، ورنہ نہیں۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں آپ کو رکھا گیا، تو اندر سے غیبی آواز پوچھا گیا، تو اندر سے غیبی آواز آئی کہ آنے دو میرے یار کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی آواز آئی کہ ابو بکر صدیق کو میرے روضے پہ لے آئیں اور وہیں پر تدفین ہو۔ تو یہ شرف کسی کو غائز حاصل نہیں ہے جو صدیق اکبر کو جو حاصل ہے۔ آپ کی صداقت کی مثالیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جو ٹائم پیریڈ ہے، آپ کے ساتھ جو سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے گزارا، سب سے زیادہ۔ یعنی کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 25 سال کی عمر تک یعنی شروع تھے، اور یعنی کہ نبوت تک، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غار ثور میں آپ نے ساتھ دیا، غار حرا میں آپ نے ساتھ دیا، ہر وقت میں، ہر مرحلے میں ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا، تو ظلم جب کیا تو ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ نبی کے سامنے آ گئے، بلکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر جو ہے اپنے آپ پر برسائے، یعنی کہ خود پتھر کھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، خود پتھر کھائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رشتے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، یعنی کہ صدیق اکبر کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی کہ بیوی ہیں، اور رشتے میں رشتے میں جو ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے۔ تو گائز آج وہ دن تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کو بتانا تھا، ان کی نظر زندگی میں نظر ڈالنی تھی، ہم نے ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی دین دنیا میں پھیلا ہے، ان تک ہی دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔